مل جائے، وہ جسے عطا کر دے مقام مل جائے۔ وہ ہے، وہ ذات ہے، وہ مالک، وہ قادر، وہ حی، وہ صابر، وہ صبور، وہ شکور، وہ رحیم، وہ غفار، وہ ستار، وہ ابر کرم برسانے والا، وہ رحمتوں کو نزول کرنے والا، وہ انبیاء کو بھیجنے والا، وہ اماموں کا انتخاب کرنے والا، وہ حاضروں کو بھیجنے والا، صرف ذات اس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ خالق، وہ مالک جو خالق ہے، وہ تو حیات، جس کا قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جس کا احاطہ ہر چیز پر ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو عالموں کا عالم، جو عقلوں کو پیدا کرنے والا، جو فکروں کو پیدا کرنے والا، جو تدبیروں کا بنانے والا، وہ احسن الخالقین رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے دیکھیں کتنا بلند و بالا مقام ہے اس رب کا کہ ہماری فکروں میں آئے تو رب نہیں، جو سمجھ نہ سکے، جسے انسان سمجھ لے، جو محدود فکروں میں آ جائے وہ رب نہیں ہوتا ہے۔ اتنے بلند مقام والا، اتنا بادشاہ، اتنا بزرگ و برتر شے کہ جسے شے کہنا بھی جو ہے شرک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا وجود واجب الوجود وہ ہے، بس قدرت اس کی ہے، بس حکومت اس کی ہے، بس اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے۔ اگر کسی کا وجود ہے تو اس کا عطا کیا ہوا ہے، ورنہ ذاتی وجود کسی کا نہیں۔ وہ رب، وہ مالک، وہ قادر۔ آج شب جمعہ بھی ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ بھی ہے، تو انشاءاللہ موضوع گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ بعد کی مجلس میں سامنے رہے گا، لیکن آج چونکہ شب جمعہ ہے، آج کا موضوع گفتگو خود اپنی مناسبت، شب جمعہ شب دعا ہے، شب جمعہ شب رحمت ہے، شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب جمعہ شب قرابت ہے، شب جمعہ شب اجابت ہے، شب جمعہ تقرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے، اور پھر اس طرف شب جمعہ ہے، اس طرف حسینی منزلیں ہیں، بارگاہ حسینی ہے، بہترین مقام ہے دعا کے قبول ہونے کا، کیونکہ قبہ حسینی کے متحد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک شب جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک قبہ حسینی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج شب جمعہ بھی ہے، اور جہاں مجلس حسین ہو وہاں قبہ حسینی بھی ہے۔ اس طرح بھیجے گا اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ آج کی ابتدائی گفتگو میں چند جملے دعا کے حوالے سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھیں میں نے اسی لیے مقدمہ بنایا، اس لیے تمہید بنائی تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں رہے وہ اللہ کہ جس نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف اس طرح فرمایا، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسلام علیکم اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اس سورہ کی مکمل تشریح کریں گے آپ کے سامنے، لیکن صرف ترجمہ۔ اے حبیب کہہ دیجیے اللہ کیا ہے؟ احد، ایک، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ تشریح آپ کی آنے والی مجلس میں کریں گے، لیکن صرف ایک مقدمتاً، ایک وجود، ایک مقدمے کے طور پہ، جہاں پر جس منزل پر آپ لوگوں کو لے کر کے جانا ہے کہ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا غفور ہے، کہ اتنی منزلوں کے باوجود کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے ہم مثل کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا دوسری ذات نہیں، احد ہے، احد، اللہ الصمد، ایسا بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایسا بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔
آپ کو اسے رب مانے تو بھی رب ہے، نہ مانے تو بھی رب ہے، پوری دنیا اس کے اقرار کرے تو بھی رب ہے، پوری دنیا مل کے انکار کر دے تو بھی رب ہے۔ اگر آپ سب مل کے متحد ہو جائیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، کیا اللہ نہیں رہے گا؟ اللہ رہے گا۔ سب مل کر کے کہیں کہ بھائی اللہ ہے تو ہی نہیں اضافہ ہو جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں۔ سب مل کے اقرار کر رہے اضافہ ہونے والا نہیں، سب مل کے انکار کر رہے کمی ہونے والی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ زکات دیں، آپ خمس نکالیں، آپ مجلسیں کریں، آپ اہل بیت کا ذکر کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوتیں کریں، آپ حج پر جائیں، آپ زیارات پر جائیں، یہ سب چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے وجود کے لیے ہے۔ اللہ الصمد، اور پھر اگلا جملہ لم یلد ولم، رشتہ کسی سے اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا نہ باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا خاندانی رشتہ، نہ کوئی جسم و جسمانیت والا رشتہ، اس کا کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ اس کے جیسا ولم یکن لہ، اور کائنات کے اندر کوئی بھی کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ایک صمد، لم یلد کا مصداق ولم یولد کا مصداق، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود جب دعا کا نمبر آیا، جب بندے نے تلاش کرنا شروع کیا اس کا رب کیسا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کا رب کو کیسے پہچانے، تو فوراً اپنے حبیب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، غور کیجیے گا، یہ تمام مقامات رکھے گا، قدرت والا ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، صاحب حکمت ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب طاقت ہے، سمجھ ہے، یہ سب چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ اس کی اعلیٰ ذات، اس کی بلندیاں، اس کی اونچائیاں، اس کی تمام وہ تمام کمالات اور جمالات کہ جو کائنات کے اندر کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی صفات جمالیہ یہ صفات کمالیہ کو مشاہدہ کر سکے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے سوال کریں، کس بارے میں سوال کریں؟ عنی، میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا اللہ کی تعریف کیا ہے، ہم اللہ کو کیسے پہچانے، ہم اللہ کو کیسے جانے، اللہ کہاں ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جملے شب جمعہ انشاءاللہ اگر اس جملے کو سمجھ گئے تمہارے مجلس یہی ہے۔ مجلسوں میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان تک وہ پیغام پہنچ جائے جس سے انسان خدا سے قریب ہو جائے۔ اگر یہ مجلسیں انسان کو خدا کے قریب کرے تو خدا کی قسم ایک مجلس نہیں پوری زندگی بھر مجلسیں ہوتی رہے، کامیابی کامیابی۔ لیکن اگر یہی مجلسیں انسان کو اللہ سے دور کر دے تو پھر ہزاروں نہیں چاہے جتنی مجلسیں کر لینا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ مجلسوں کا پیغام اصل ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، متوجہ رہیے کہ اگر آپ جملوں کو سمجھ رہے ہیں تو بیدار رہیں تو اس بات کا ثبوت دے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ فَإِنِّي قریب، میں کیا ہوں؟ قریب۔ اللہ نے لفظ قریب استعمال کیا، قریب نہیں، یہ نہیں کہ میں شان والا ہوں، میں شوکت والا ہوں، میں صاحب قدرت ہوں، میں مالک ہوں، میں قدرت والا ہوں، ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، طاقت میری ہے، ان کسی صفات کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، ان کسی صفات کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ اور رحمت کوئی چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ اور رحمت چاہتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، اللہ نے یہ نہیں کہا بندہ قریب ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قریب ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ مجھے تلاش کرتا ہوا میرے قریب آ گیا، نہیں، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں۔
اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں. اللہ اکبر. تمام بلندیوں والا رب، تمام صفات حسنہ والا رب، تمام صفات جمالیہ والا رب، تمام صفات کمالیہ رکھنے والا رب ایک ادنا، ایک پست، ایک ذلیل حقیر شے کے قریب آنے کے بعد کہتا ہے جب تم میرے بارے میں سوال کرو تو میں تم سے قریب. سمجھ رہے؟ اگر اس جملوں کو سمجھ جائیں یہی معنی ہے. وہ تاکہ اس کا بندہ بھٹکے نہیں، تاکہ اس کا بندہ گمراہ نہ ہو، تاکہ اس کا بندہ کسی غیر کے در پہ نہ جائے، تاکہ اس کا بندہ کسی بادشاہ کے سامنے نہ جھک جائے، تاکہ اس کا بندہ کسی کے سامنے دست سوال نہ پیش کر دے، تاکہ اس کا بندہ کسی اور سے نہ مانگنے لگے، تاکہ اس کا بندہ کسی کو اپنا مالک نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا معبود نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا مسجود نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا حاکم نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا قائد نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا رہبر نہ سمجھ لے، کسی کو اپنا ہادی نہ سمجھ لے، کسی کو اپنے لیے حجت نہ سمجھ لے. انی قریب، انی قریب. اللہ، یہ جملہ اگر اس کی لطافت کو سمجھ جائے، اگر اس جملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں، اگر اس جملے کا میں ترجمہ کر لے جاؤں، خدا سے دعا ہے پالنے والے محمد اور آل محمد کے صدقے میں میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما کہ میں اس آیے کریمہ کا ترجمہ کر سکوں. آیے کریمہ اس کا ترجمہ اگر بندہ سمجھ جائے، اس کا ترجمہ ممبر سے ضمانت کے ساتھ، ممبر معمولی ذات نہیں ہے، ممبر سے جو گفتگو کی جائے وہ ایسے ویسے نہیں کی جاتی ہے، بڑی ضمانتوں کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی آیتوں کے ساتھ قرآن کریم کے تناظر میں یہ جملے بول رہا ہوں. اگر ہم اس آیت کا ترجمہ سمجھ جائیں تو خدا کی قسم پھر نہ ہمارا چلنا اپنا رہے گا، نہ ہمارا بیٹھنا اپنا رہے گا، نہ ہمارا سونا اپنا رہے گا، نہ ہمارا جاگنا اپنا رہے گا، نہ ہماری زندگی اپنی رہے گی، نہ ہمارا وجود اپنا رہے گا، نہ ہماری فکر اپنی رہے گی، نہ ہماری سوچ اپنی رہے گی، نہ ہماری مجلسیں اپنی رہے گی، نہ ہمارا بولنا اپنا رہے گا، نہ ہمارا سننا اپنا رہے گا، نہ ہمارا دیکھنا اپنا رہے گا، نہ ہمارا چلنا اپنا رہے گا، نہ ہمارا بیٹھنا اپنا رہے گا. ہم بیٹھیں گے تو اللہ کے لیے، ہم سنیں گے تو اللہ کے لیے، ہم بولیں گے تو اللہ کے لیے، ہم دیکھیں گے تو اللہ کے لیے، ہم کچھ کہیں گے تو اللہ کے لیے، مجلسیں کریں گے تو اللہ کے لیے، نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے لیے، اہل بیت کا ذکر کریں گے تو اللہ کے لیے. کیونکہ جب ہم اپنے رب کو اپنے سے قریب محسوس کریں گے، جب ہم اپنے رب کو اپنے سے نزدیک محسوس کریں گے، جب ہم اپنے رب کو اپنا حاضر سمجھیں گے، اپنا ناظر سمجھیں گے، اپنے قریب سمجھیں گے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتوں کے بعد کسی بزدل کے سامنے انسان سر جھکا سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کسی عالم کی بس میں رہتے ہوئے کسی جاہل سے سوال کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنی بس دی ہے انسان کو، اللہ نے اپنی نزدیکی دی ہے انسان کو، اللہ نے اپنی قربت دی ہے انسان کو، اللہ نے اپنی نزدیکیوں کے بارے میں بتایا. تو انصاف سے بتاؤ، اگر کوئی مصیبت آنے لگے، بارش آ رہی ہو بہت تیز اور ایک چھت ایسی ہو کہ جس سے پانی بارش کا ٹپک رہا ہو، اور ایک چھت ایسی ہو کہ جو بارش کے پانی کو روکے ہوئے مضبوط ہو، آپ کس چھت کے نیچے جانا پسند کریں گے؟ جن حضرات نے جواب دیا پروردگار عالم ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو اب انصاف سے بتاؤ، اللہ کے رہتے ہوئے، قدرت کے رہتے ہوئے، علم کے رہتے ہوئے، حکمت کے رہتے ہوئے کسی بزدل کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ بھئی یہی تو وجہ ہے، یہ جملہ سن 60 ہجری میں حسین ابن علی نے فرمایا تھا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین اللہ سے قریب تھا، یزید اللہ سے بہت دور تھا. بھئی قدرت والا کسی ذلیل کے سامنے کیسے سجا کر سکتا؟ جا کے سنے انی قریب. اچھا اللہ قریب ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا اس کی قربت کا
تشریح کریں گے کہ جملے کی، اگر آپ کے سامنے حیات نے موقع دیا اور انشاءاللہ آپ کو نے چاہا ایک جملے کی تشریح، سوال کے ساتھ، کس انداز سے سوال، کس ذات کے بارے میں سوال، اور پھر اس ذات نے جواب کیا دیا، انی قربت کیسی؟ قربت ایسی کہ اس نے خود ہی فرمایا، ہم اور آپ اس کی قربت بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم اور آپ اس کی قربت بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، میرے معبود کتنا قریب، 1 میٹر، 2 میٹر، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، ایک شہر کا فاصلہ، ایک ملک کا فاصلہ کتنا قریب ہے۔ اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائیں علی بن ابی طالب کی ذات پر، جس نے فرمایا وہ ایسا ظاہر ہے کہ جو باطن ہے، وہ ایسا باطن ہے کہ جو ظاہر ہے، وہ ایسا قریب ہے کہ جو دور ہے، وہ ایسا دور ہے کہ جو قریب ہے۔ میرا اللہ کتنا قریب، کتنا بعید، بس سمجھنا ہے نا۔ یہ قربت نہیں ہو رہا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قربت ہماری اور چچا کی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جناب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قربت ہماری اور بھائی کی ہے، یہ قربت میری اور میرے گھر والوں کی ہے، یہ قربت میری اور میرے بچے جو ایران میں بیٹھے ہیں ان کی ہے۔ ان سب کی قربتیں اپنی جگہ، لیکن ایک وہ قربت کہ جو میرا ایسا دوست ہو کہ جو ہم فکر بھی ہو، ہم رہنے والا ہو، وہ مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں دوریاں ہیں، سب کہیں گے قربتیں ہیں۔ اب اللہ سے اگر قربت مکانی لیا جائے تو شرک ہے، کیونکہ وجود وہ رکھتا نہیں، آپ مکان کی قید میں اسے لا نہیں سکتے، تو پھر قریب ہے تو کتنا قریب۔ اس نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اقرب من علیہ حبل الورید، ہم تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میرا اللہ، شہرک کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ نہیں، اس مجلس میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں؟ شہرک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر یہ کٹ جائے، شہرک رگ کی اور رگوں کی شاہ، رگوں کا بادشاہ، رگوں کا سردار، رگوں کا حاکم، رگوں کا مالک، اگر یہ کٹ جائے انسان گیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا ہو جو اس آیت کی منوعن ترجمانی کرے، اللہ کہہ رہا ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب، یعنی اگر شہرک کٹ جائے تو بھی رب کے قریب ہو۔ ہم نے تاریخ اسلام اٹھانا شروع کی، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک، خاتم علیہ السلام سے لے کے آج تک تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں بس ایک ہی ذات ایسی نظر آئی جب سر و تن میں جدائی ہوئی، نوکے نیزہ پہ سر چڑھا اور نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ اتنا قریب ہے، شہرک بھی جدا ہو سکتی ہے لیکن تلاوت الہی نہیں جدا ہو سکتی۔ نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے اس آیت کی ترجمانی کی کہ اللہ اتنا قریب ہے۔ انسان جو بعید ہوتا ہے اللہ سے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے، لیکن نوکے نیزہ پہ جو سر تلاوت کرے وہ قربتوں کو محسوس وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اچھا، انشاءاللہ یہ جملے جو ہیں آج کے مجلس کے لیے آج دعا کے جملے ہیں، اور اس کے آگے کیا میرا معبود قریب ہے، بالکل قریب، قریب میں قریب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ اپنے جوانوں کے لیے جملے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کے لیے جملے ہیں، یہ اپنی قوم کے بچوں کے لیے جملے ہیں۔ سنیں ان جملوں کو، محسوس کریں ان جملوں کو۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ اللہ ایک سلام پڑھو محمد اللہم صلی اللہ محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد آپ لوگ جاتے ہیں، ظاہر مجھے لگنی چاہیے، ایک تو بول رہا ہوں، دوسرے سے ہر طرح لباس پہنتے ہوئے کم ہوئی، اور تیسرے اگر ہم نے اس حرارت حسین بن علی کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی تو یہی حرارت
یہی گرمی، یہی سختی ہمیں حشر کی سختی سے بچائے، یہی گرمی ہمیں حشر کی گرمی سے بچا لے۔ یہ پسینہ نہیں بہ رہا، اس کا حساب ایک ایک چیز کا حساب ہے، بے حساب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بس جملوں کے لیے میرے متوجہ ہیں، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے، جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے، اجیب، میں لبیک۔ انصاف سے بتاؤ، کبھی آپ لوگوں نے، اکثر حضرات یہاں پہ تقریباً میں اکثر کیا سبھی حضرات اسکول میں گئے ہوں گے اور ماسٹر جی حاضری لگاتے ہیں، فلاں لبیک، فلاں صاحب لبیک، فلاں صاحب لبیک۔ تو حاضری لگانے والا کون ہوتا ہے؟ استاد ہوتے ہیں، بلند مقام والے، کم مقام والے، اونچے مقام والے، چھوٹے مقام والے، وہ مربی ہیں اس ٹائم، تربیت کرنے والے ہیں یا تربیت لینے والے ہیں؟ تربیت کرنے والے۔ وہ ہمیں حق کا راستہ دکھانے والے یا حق کے راستے کو پوچھنے والے، وہ ہمیں سکھانے والے، ہم سے سیکھنے والے، ان کا مقام اونچا یا نیچا؟ تو جب بلند مقام والا آواز لگائے تو نیچے مقام والے کو چاہیے کہ فوراً لبیک ہے۔ یہ قانون نہیں دنیا کا، ایسا ہی ہے، ایسا یہ نہیں ہے۔ جب جس اسکول میں، جس مدرسے میں، جس مکتب میں حاضری لگانے والا استاد، حاضری لگانے والا ٹیچر، حاضری لگانے والا مدرس حاضری لگائے تو شاگرد کو کیا چاہیے؟ کیا کہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے رب کی رحمتیں۔ جب اعلیٰ چھوٹے کو آواز لگائے، جب بلند چھوٹے کو آواز لگائے تو چھوٹے کو چاہیے، جب کوئی بڑا آواز لگائے تو چھوٹے کو چاہیے فوراً کیا کہے؟ لبیک کہے۔ اللہ ہرے رحمت پروردگار عالم، ایک ادنا اور پس چیز جب اللہ کو بلائے تو اللہ لبیک کہہ رہا۔ اللہ لبیک کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي انا الله۔ جب بندہ کہے اللہ اللہ، اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی مولا نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی آقا نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی خالق نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی مربی نہیں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کلما نادیت یا رب، جیسے ہی بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، قال یا عبدی انا اللہ، تو ادھر سے اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرا رب، میں بول رہا ہوں، بسم اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ کیا دعا کرنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ کیا فرمائش ہے؟ کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کے بندے نے تڑپ کے کہا یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، فوراً اس کے جوش غیرت، اس کے جوش رحمت نے جوش مارا اور فوراً کہا یا اللہ انا عبداللہ، اور فوراً کہا انا اللہ انا اللہ انا اللہ، میرے بندے میں موجود ہوں، موجود ہوں، موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا میں لبیک کہتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، یہاں پہ اللہ نے حکم دیا۔ اتنے تمام مقدمے کے بعد جب بندہ آیا، سوال کیا، جواب ملا، اس کے بعد اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے۔ یہ دونوں حکم کی تشریح اور رد مسائل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے گرمی کا زیادہ احساس ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندے کو چاہیے مجھے ہی پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لنا نہیں ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھے ہی پکارے، دعا مجھ سے کرے، اگر کوئی حکم ہے تو مجھے دے۔ دیکھیں چھوٹا بڑے کو حکم نہیں دیتا کبھی،
جب چھوٹا بڑے سے کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے اسی کا نام دعا ہے. جب چھوٹا بڑے سے کہے اسی کا نام دعا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرے بندے کو چاہیے مجھے ہی پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لائے، اور مجھ پر ہی ایمان. رک کر کے آپ کے یہاں سے میرے لیے ایک سوال آیا تھا کہ مولانا صاحب ہم محرم کیوں مناتے ہیں، ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں، ہم حسین کی عزاداری کیوں کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب مفصل طریقے سے دوں گا، لیکن ان دو آیت کی ان دو حکموں کے زمرے میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندے کو چاہیے مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ہی ایمان لائے. غور کیجئے گا ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں. میرے بندے کو چاہیے مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ہی ایمان لائے، میرے علاوہ کسی پر ایمان نہ لائے، میرے علاوہ کسی کو اپنا اللہ نہ مانے، میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ مانے. حکم میرا چلے کسی اور کا نہیں، میرے بنائے ہوئے قوانین پہ چلے کسی اور کے نہیں، میرے بنائے ہوئے رہنماؤں کو مانے کسی اور کا نہیں، میرے بنائے ہوئے انبیاء پر ایمان لائے اپنے فکروں کے اعتبار سے نہیں، میرے بنائے ہوئے میرے بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لائے اپنے اعتبار سے نہیں. بس اسے چاہیے وہ مجھ پر ایمان لائے. اگر بندہ مکمل طریقے سے اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اگر بندہ مکمل طریقے سے اللہ کی سنتا ہے، اگر بندہ مکمل طریقے سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر بندہ مکمل طریقے سے اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربى حقا، اے رسول ذی القربہ کا حق ادا کر دیجئے. اور ذی القربہ کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سمجھتے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وأولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب اگر کوئی اللہ کی سنتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، صاحبان امر کی اطاعت کرے گا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی، وہ کیا ہے کہ رسول کے قرابت داروں سے کیا کرو؟ مودت کرو. کیا کرو؟ بس اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اللہ کی آیات پر بھی ایمان رکھے گا. ایسا ہی نہیں بھائی، یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ مولانا کو تو مانے، مولانا کی نہ مانے تو چلے گا نہیں. آپ کے ماشاءاللہ ہمارے یہاں مولانا صاحب ایران سے آئے ہوئے ہیں اور مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا بیان ہوتا ہے. اور مولانا صاحب جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی پانی لا دیجئے، ایک منٹ بھی آپ پانی نہیں لائے، بھائی تھوڑا پانی نہیں لائے، بھائی پانی نہیں لائے. تو اب کیا اچھا بیان، کیا اچھا سننا، کیا اچھا احترام. آپ نے مولانا کو تو سنا اور مولانا کی نہیں سنی، تو انصاف سے بتاؤ سرساوے کے اندر کوئی کہے گا آپ عالم کا احترام کرتے ہیں؟ میں کہنے لگوں بھائی میرے سامنے کوئی جوان گالی نہ دے اور میرے سامنے گالیاں دینے لگے تو سرساوے میں کوئی کہے گا آپ مولانا کا احترام کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، مولانا کی سن تو رہے ہیں پر مولانا کی مان نہیں رہے ہیں. تو یہی ہے ترجمہ اس آیت کا. اگر آپ نے اللہ پر ایمان رکھا ہے تو اللہ کی آیات پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے بسم اللہ پہ عمل کیا ہے تو پورے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. بھئی یہ لا اکراہ فی الدین کب ہے؟ جب آپ اسلام سے پہلے آپ کو اختیار ہے. اسلام نہیں لائے تو آپ کے لیے لا اکراہ فی الدین ہے، مرضی ہے، اسلام لاؤ یا نہ لاؤ. لیکن جیسے اسلام لاؤ گے نماز بھی پڑھنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، حج بھی کرنا ہوگا، خود بھی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، تمام اعمال انجام دینے ہوں گے، قرآن کی ماننا ہوگی یا نہیں؟ بھئی یہی تو بات ہے. اگر بندہ اللہ پر مکمل طریقے سے ایمان لایا ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول اعلان کرو اجر رسالت کچھ بھی نہیں سوائے قرابت داروں کی محبت کے. بس انصاف سے بتاؤ محرم حسین کی محبت ہے یا کچھ اور؟ اب یہ شیعوں کو نہیں تمام مسلمانوں کو منانا چاہیے. ایک صلوات بھیجے پر محمد قرآن کہہ رہا ہے. انشاءاللہ تشریح مکمل طریقے سے کروں گا کہ مجلسوں کا فائدہ کیا
اور اگر ان محرموں کو منایا جائے، اس عزاداری کو کیا جائے تو فائدہ کیا ہے؟ بس یہ آیت تو زمرے میں آگے تھا جملہ، سوال تھا آپ کی طرف سے کہ عزاداری کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ کو بے جھوٹا یؤمن بی، میرے بندے کو چاہیے مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ہی، کس لیے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ رشد، تاکہ ترقی کرے، تاکہ کمال پر جائے، تاکہ عرش پہ جائے، تاکہ معراج پہ جائے، تاکہ بلندیوں پہ جائے، تاکہ اونچائیوں کو چھوئے، تاکہ جمالات پہ جائے، تاکہ جمالات پہ جائے، تاکہ عرش کے اوپر جائے، تاکہ معراج اس کو ہو جائے۔ اور معراج کب ہوتی ہے انسان کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسان اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، جب اپنے رب سے ہی مانگتا ہے، تو پھر خدا کی قسم اس کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جسے وہ راتوں رات لے کر کے جاتا ہے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ مسجد الحرام سے لے جاتا ہے، مسجد اقصی تک لے جاتا ہے۔ اللہ جانے کتنی بلندیاں ہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، اور بلندیاں یہ ہے کہ فضائیں نیچے ہیں، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، خلائیں نیچے ہیں، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، ہوائیں نیچے ہیں، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، آسمان اول نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، آسمان اول کی مخلوق نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، آسمان دوم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، آسمان سوم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، آسمان چہارم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہیں، آسمان پنجم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، آسمان ششم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، آسمان ہفتم نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، لو نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، لو نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، تقدیر نیچے ہے، اس کی جوتیاں اوپر ہے، کائنات کی تمام چیزیں نیچے ہیں، اس کی جوتیاں اوپر ہیں۔ منزل کمال یہ آئی، وہی لانے والا فرشتہ کہتا ہے حضور اس سے آگے بڑھوں تو پیر چل جائے، پر چل جائے۔ اللہ اکبر، حکم خدا ہوا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریب اور قریب اور قریب، کیا کوئی نہ جا سکا، وہاں اللہ کا عبد گیا ہے۔ ایسے نہیں گیا، خالی نہیں گئے جناب۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور انبیاء میں ان پیغمبروں میں سے ایک نبی ہے۔ جب وادی مقدس پر پہنچے تو حکم ہوا فخلن علیک، جوتے اتار کر آنا، اور جب حضور کی منزل آئی حبیب تم سے کوئی بعید نہیں ہے، جوتے پہن کر آنا۔ انبیاء کے سردار اور ہوتا ہے، انبیاء اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا جہاں پر فرشتوں کے پر جل رہے تھے وہ نالین پہنے وہاں چل کے، سمجھ لے فضیلت علی کی مسلمان، محمد خیسے وہاں مل گئے۔ حضور کی منزل یہ ہے۔ اللہ کا بندہ لعلہم یرشدون، جب انسان اپنے رب کو پاتا ہے، جب اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، پھر خدا کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں، وہ اکیلا ہو یہ پوری طاقت اس کے سامنے۔ میں نے ایک جملہ اور یہ اس ممبر پہ تھا، انشاءاللہ جا کے اس جملے کو نوٹ کروں گا، اچھی چیز وہ کیا تھی کہ جب انسان کسی قدرت والے کے پاس ہوتا ہے تو کسی ذلیل کو آنکھوں میں نہیں لاتا ہے۔ اس کی تشریح مثال ہوں، سننا چاہتے ہیں جوان غور سے سنو اس کی مثال۔ 61 ہجری کا کوفہ ہے، 60 ہجری، 61 ہجری بھی نہیں، 60 ہجری کا کوفے والوں نے خطوط لکھے ہیں۔ خطوط کی منزلیں یہ ہیں کہ 18,000 سے زائد خط مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جن میں بعض خطوں پہ مہر جو ہے 1000 بندوں کی مہریں ہیں۔ اتنے خط پہنچتے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ اکیلا بھی ہو اور اپنے رب کے پاس ہو تو خوف نہیں کرنا
جناب، پھر ادھر نہیں جناب. اور اس کی مثالیں کہاں سے آئی؟ حضور کے گھر سے. حضور کے گھرانے ندیس کی مثالیں، نبی کے اہل بیت ندیس کی مثالیں، رسول کے رشتہ داروں ندیس کی مثالیں، رسول کی اولاد ندیس کی مثالیں، فاطمہ زہرا کے گھر ندیس کی مثالیں، ابو طالب کی اولاد ندیس کی مثالیں، ابو طالب کے خون ندیس کی مثالیں. کیسی مثالیں؟ سنو مثال. حسین نے اپنے سفیر، اپنے معتمد، اپنی مشہور و معروف عالم ہستی کو کوفے کے حالات پہچاننے کے لیے کوفے کی طرف آؤ. ادھر کوفے والوں کو اطلاع ہوئی کہ حسین کے سفیر آئے. ادھر روایت بتاتی کہ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے آ کر کے بیعت کر لی. سب سے کم روایت 18,000 سے نہیں آتی. سب سے کم روایت 18,000 کی سب سے کم روایت، ورنہ روایت 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے. کتنے افراد کا کیا کیے؟ قبیلہ ہی آتے رہے، بیعت کرتے رہے، قبیلہ آتے رہے. ادھر سے یزید کا کارندہ نعمان، چونکہ یہ صحابی رسول ہے تو اس لیے نرمی برت رہے ہیں جنگ کرنے میں، اور سوچ رہے کسی طرح سے گفتگو سے، خطبوں سے، مال وسیع سے بات ہو جائے. ادھر یزید نے نعمان کو ہٹا دیا ہے اور اتنے زیادہ ہو گئے. یہ مکار عبید الغیر، یہ مکار چالاک، بدبخت اور ظالم ستمگر جب آیا ہے کوفے کے اندر تو درکاری کے ساتھ آیا، مکاری کے ساتھ آیا. حسین ابن علی کی لباس میں کہ یہ سب کچھ والے آگے ہے، اور اس نے مکاری کے ساتھ جو اپنے حربے استعمال کیے. پھر روایت بتاتی ہے کہ 18,000 میں سے جس روز آپ قربانی کرتے ہیں، اس کو حج کر دیتے ہیں، 18,000 میں سے وہ جو رات آتی ہے عید کی جسے سب مسلمان قربانی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. سوال محرم کیوں مناتے ہو؟ جواب دیا آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ 18,000 میں سے مغرب کی نماز کے بعد ایک بھی جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے کسی کے ڈر نہیں. دیکھیں جملہ حساس ہے، اگر آپ پہنچ جائیں دیکھیے پورا کوفہ ہے اکیلا مسلم. یہ کہا جائے کوفے میں اگر کوئی مسلمان کہلانے کے لائق ہے جسے مسلم کہا جائے، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی بے وفائی کسی نے نہیں دیکھی. اکیلی ذات، کاس کی شدت، کوفے کے انسان راستے. ہم آپ کے شہر میں آئے، آنے کے بعد فوراً کاشف بھائی کو کر دیا بھی جگہ کھڑے ہوئے یہ آ گئے. اور اگر آپ کی بستی نہ جانتے، آپ کا محلہ نہ جانتے، نہ جانے دھوپ میں کہاں کہاں ہوتا ہے کیا ایسے ہی پورے دن گرمی کے عالم میں لباس جب پہنے ہوئے حسین کا سفیر مغرب کی نماز کے بعد تنہا کوفے کی گلیوں میں اس گلی سے اس گلی، پیاس کی شدت، اس گلی سے اس گلی. جب گلی کے اندر میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک ظریفہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، بس قریب ہے، جا کے سلام کیا اور اے مادر مہربان ہو سکے مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ. مومنہ تھی، گھر میں گئی، پانی لے کر کے آئی، گلاس دیا، پانی پی لیا، پھر گلاس رکھنے کے لیے گئی تو جناب مسلم اس کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے.
سر کو نیوڑائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا اے جوان اپنے گھر چلا جا, شہر کا ماحول خراب ہے. ایک مرتبہ ڈر کے کہتے ہیں ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. شاعر کہتے ہیں ارے کر دیتے مسلم بیان تو میں پردیسی ہوں. ارے گھر نہیں میرا یہاں تو میں پردیسی ہوں. کون سے ہوں میں غریب ہوں میں پرسبت غریب. ارے گھر نہیں میرا یہاں تو میں پردیسی ہوں. مرضی ہو تیری اگر آج کی شب تیرے گھر. ارے رہ کے وطن ہو رہا تو میں پردیسی ہوں. آتی ہے کہتے حیا تیسرا دن ہو گیا. ارے پائے ہوئے آبنان تو میں پردیسی ہوں. ایک مرتبہ تو آنے پوچھ لیا ارے پردیسی تیرا نام کیا ہے. طلب کے کہا وہی ہوں مسلم ملعون قاصد جانے بطور. ارے ختم رسول کی بجا تو میں پردیسی ہوں. بس تو آنے کہا سنا آپ مسلم ہیں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے مولا کے حسین کے سفیر. ارے میں آپ کی کنیزی اگر حاضر ہے اپنے گھر میں لے کر کے گئی. عزدار و غضب ہوا. اس کا لڑکا ابن زیاد کا کارندہ تھا. ارے صبح جانے کے بعد مسلم بن اشد کو خبر کی اے مسلم بن اشد تم کسے ڈھونڈ رہے ہو. ارے کسے تلاش کرتے ہو وہ ہمارے گھر میں موجود ہے. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے 3000 کا لشکر اکیلے مسلم کو لینے کے لیے اب جیسے ہی آیا. ارے روایت کہتی ہے ادھر مسلم نماز پڑھ رہے تھے. جیسی تابوں کی آواز کو سنا تلوار کو لیا. ارے زرہ کو پہنا گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی نکلنے لگے ارے تو آنے راستہ روک لیا. اے مولا گھر سے باہر نہ جانے دوں گی. ارے طرف کے کہا اے تو ہم بنی ہاشم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری زندگی میں تیری چادر پہ ہر پائے میں کہوں گا اے آقا مسلم تو آگے پردے کا خیال آئے بعد عاشور اہل بیت کی رضا چھین نہ جائے گی. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ مشہور ہوئی جب ظالموں نے دیکھا ارے مسلم سامنے سے قابو میں لے آتے ہیں اور تلوار چلانے میں اپنی مہارت رکھتے ہیں تو کوٹوں پر چڑھ گئے. کوئی آگ پھینک رہا ہے, کوئی انگارے پھینک رہا ہے, ارے کوئی پتھر پھینک رہا ہے. جب تک کہ چور ہوئے اشد کے بیٹے نے کہا اے مسلم میں پناہ دیتا ہوں, میں امان دیتا ہوں. اسلام کی پہلی امان تھی ارے جسے جھٹلا دیا گیا. روایت کہتی ہے ان سب نے مسلم کو قید کیا. وہ جب جملہ کہا تھا اگر اکیلا ہو کسی ذلیل کے سامنے نہیں جھکتا. ارے جب مسلم پہنچے ہیں ابن زیاد کے ساتھ سارا لشکر سر جھکائے کھڑا تھا. اکیلا مسلم سر بلند کیے ہوئے کھڑا تھا. کسی ملعون نے کہا امیر کو سلام کرو. ارے مسلم نے طلب کے کہا ماں سوا حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے اور میرا امیر سب سے اچھا امیر ہے. عزدار و غضب ہوا. ارے مسلم کے قتل کا فتویٰ جاری ہوا. ادھر مسلم کو کوٹے سے گرایا گیا. ادھر روایت بتاتی ہے حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے ارے مسجد سالمہ پہ تھے. ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے نہ کہا حسین نے گھر میں اس درجہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. غازی عباس برابر میں کھڑے تھے. اے آقا کلمہ اس درجہ کیوں. اے عباس میرا مسلم شہید ہو رہا ہے. اے آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب جو حسین نے انگلیوں کا اشارہ کیا روایت کہتی ہے
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت الحسين بحق الحسين وأنت كريم الإحسان بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام يا الله يا الله يا الله پانے والے محمد والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ضرور تعریف یوسف زہرا کے ضرور تعریف منتقم ابو حسین کے ضرور تعریف الہی بحق فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا بحق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق محمد اور آل محمد الہی ہم سب کو امام کے سچے انصار و اصحاب میں شامل کرنا بحق فاطمہ الزہرا بحق محمد اور آل محمد مسلمین جہان کو ایک ہونے کی توفیق عطا الہی مسلمین جہان جہاں بھی ہیں جس مقام پر بھی ہیں ان کی جان مال عزت ناموس اولاد کی حفاظت الہی وہ ظالم طاقتیں جو اسلام کے خلاف متحد ہو گئی ہیں ان سب کو نیست و نابود بحق فاطمہ الزہرا السلام علیہ تمام وہ ظالم طاقتیں جو اس ٹائم اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہیں اور اگر کوئی مسلم طاقتوں میں سے ان ظالم طاقتوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوں اگر لائق ہدایت ہو تو ہدایت فرما اور اگر لائق ہدایت نہیں تو میرے معبود سب کو نیست و نابود فرما بحق فاطمہ الزہرا السلام علیہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما الہی حاضرین کی تمناؤں کو پورا فرما یہ حاج اس وقت بارگاہ میں دست بدعا ہیں ان حاضر اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرما اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے الہی ہم سب کے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عطا فرما جوانوں کو جذبہ جناب علی اکبر عطا فرما بچوں کو حوصلہ علی اصغر عطا فرما بزرگوں کو جناب ابن ابی کی نظر عطا فرما بحق فاطمہ الزہرا السلام علیہا الہی موت چاہے بستر پہ ہو چاہے میدان میں ہو چاہے کھیت میں ہو چاہے جنگل میں ہو چاہے بستی میں ہو جس جگہ پر بھی ہو موت ہو تو حسین کی طرح شہادت کی موت نصیب فرما بحق فاطمہ الزہرا السلام علیہا امام زمان کے ضرور تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کو ان کے رضا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسین یا حسین